الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، انسان اس دنیا میں خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسے یہاں سے ایک دن اپنی دنیا کا سارا سامان چھوڑ چھاڑ کر اپنے اگلے سفر کی طرف روانہ ہونا ہے. اور یہاں رہ کر اس ٹرین کے انتظار میں، اس گاڑی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی سیٹ کی بکنگ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی، اور بتلا دیا تھا کہ میرے پاس سے جا رہا ہے، یعنی اللہ جل شانہ کے پاس سے جا رہا ہے اور لوٹ کر میرے پاس آنا ہے. جس طرح ماں باپ یا استاد یا دکاندار یا مالک اپنے غلام کو مارکیٹ میں کسی کام کے لیے وہ کام اس کے ذمے لگا کر بھیجتا ہے، اور اس کام کی جو چیزیں لے کے آنی ہے اس کی لسٹ بھی دیتا ہے، اور ساتھ اس کی قیمت بھی دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ یہاں سے ملے گی، یہ یہاں سے ملے گی، یہ اتنے میں ملے گی، یہ اتنے میں ملے گی، اور چیز کی پہچان بھی کرواتا ہے تاکہ خریدنے میں آسانی ہو. اس کے باوجود بھی اگر نااہلی کا مظاہرہ کریں تو اولاد سے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، شاگرد استاد یا آپس میں راضی نہیں ہوتے، مالک دکاندار سے، مالک غلام سے راضی نہیں ہوتا کہ تو اچھا بھلا سمجھدار تھا، میں نے تجھے، اللہ نے تجھے عقل دی ہے، سب کچھ دی، تو پھر بھی پاگلوں جیسی حرکتیں کر کے آیا. ایک انسان کو کام ذمے لگایا، مارکیٹ سے سودا لینے کے لیے بھیجا، پیسے پورے دیے، گو کہ اس کی مرضی کے مطابق نہ لایا، کچھ ہلکا لے کے آیا، پھر بھی چل جاتا ہے. ابو ڈانٹے گا تو امی کہے گی چلو کوئی بات نہیں، بچہ ہے، آئندہ صحیح لے کے آئے گا. اگر امی ڈانٹے گی، ابو کہیں گے کوئی بات نہیں، بڑا تھوڑی ہے، اتنا بڑا سمجھدار تھوڑی ہے، چلو بعد میں لے آئے گا. پھر اسے عقل آ جائے گی، چلو درگزر کر دو. چلو نہ کرنے سے بہتر کچھ کر کے تو آیا ہے. اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں نیکیوں کی خریداری کے لیے بھیجا ہے، اور جگہ بتلا دی کہ یہ نیکی یہاں سے ملے گی، یہ نیکی یہاں سے ملے گی، نیکی کے ذرائع بتا دیے، نیکی کے اڈے بتا دیے. جہاں پیسہ لگانا ہے وہاں پیسہ لگانا ہے، جہاں جان لگانی ہے جان لگانے ہے، جہاں زبان چلانی ہے زبان، جہاں دماغ لڑانا ہے وہ اللہ نے سارے ذرائع بتلائے. وہ کرونا تو سمجھ آ گیا جو کرونا حکومت کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں ہمارے پر آیا، اور ہم ججمنٹ میں فیصلہ کرنے میں کتنے بڑے ناقص العقل نکلے. ہمارے پر کوئی پریشانی آئی، ہمارے پر کوئی بیماری آئی، ہمارے پر حالات آئے تو کہنے اس کی آزمائش ہے. اگر یہی پریشانی کسی اور پر دیکھتے تو کہتے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے. ہمارے سے بڑا دھوکے باز کون ہے؟ ملاوٹی لوگ ہیں ہم.
اگر میرا کاروبار میں نقصان ہو، اللہ نہ کرے میں بیمار ہو کے بستر پہ لیٹ جاؤں، کہیں گے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے، اور خود کاروبار میں نقصان ہو جائے، خود پریشان کرے، پتہ نہیں کون سی اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال رکھا ہے، اپنے لیے آزمائش، دوسرے کو گناہ کی سزا۔ ہم تو یہ فیصلہ نہیں کر سکے، اپنے بارے میں کامیابی کا فیصلہ کیسے کر سکیں گے؟ اس لیے تو فرمایا نا ان الانسان کان ظلوما جہولا، ہے ہی ناقص العقل۔ کرونا آیا، سب نے ماسک چڑھا لیے، اور پتہ لگا کہ ناک اور منہ کے ذریعے سے اندر گھسے گا اور اندر کے نظام کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ شادی بیاہ کی محفلوں میں گئے، ماسک یہاں چڑھا رکھا ہے۔ دنیا کی محفلوں کے اندر گئے، ماسک یہاں چڑھا رکھا ہے۔ بے حیائی کے راستوں سے گزرنا پڑا تو ماسک منہ پر چڑھا رکھا ہے۔ خدا کی طرف سے پیغام آیا کہ میرا بندہ عقل مند ہوتے ہوئے کتنا بے وقوف ہے۔ گرد آلودہ ماحول میں، لوگوں کے ہجوم میں، کہ جہاں وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہو، وہاں تو بنتا ہے ماسک یہاں رکھنا۔ میرا بندہ جب تجھے محفل و سرور کی محفل سے گزرنا پڑے، شادی بیاہ ناچ گانے کی محفل میں تجھے بیٹھنا پڑے، تو پھر تو نے ماسک ناک پہ نہیں چڑھانا، ماسک تو نے اپنے کان پہ چڑھانا ہے۔ جو کرونا اللہ کی طرف سے آزمائش بن کے، مصیبت بن کے آیا، اس کے لیے تو کوئی میڈیسن، کوئی احتیاطی تدابیر ہے، لیکن یہ جو کان کے ذریعے محفل و سرور کا، ڈھول باجے کا، ناچ گانے کا، گاڑیوں میں، کوچوں میں، ویگنوں میں جو یہ کرونا تیرے کان میں جا رہا ہے، تو میرا بندہ اب ناک پر ماسک نہ لگا، اب اپنے کان پر ماسک لگا۔ کیسے لگاؤں؟ فرمایا رحمت دو عالم نے بانسری کی آواز سنی، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ لوگ کہتے ہیں جی ایمان ہونا چاہیے، ساڈا ایمان بڑا مضبوط ہے، میرا ایمان بڑا پکا ہے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ ایمان کس کا تھا؟ قرآن کا جس پر نزول ہو، کیا اس کے کانوں پہ گانے کا اثر ہو سکتا تھا؟ امت کو بتلایا۔ ایمان ضروری ہے اپنی جگہ، لیکن کانوں میں انگلیاں میری سنت سمجھ کے دے لو، ایمان یہاں ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ جب ایمان تمہارے سینے میں ہو تو ایمان کا اس ذریعے سے اظہار بھی ہونا چاہیے۔ تاکہ آپ کے کانوں میں انگلیاں دینے کی وجہ سے دوسرے کو سمجھ آ جائے کہ یہ ماحول اس سے اچھا نہیں لگ رہا۔ جب بے حیائی کے راستوں سے گزرنا پڑے، برقع اور چادر کا تقدس پامال ہو، تو پھر کرونا کا ماسک منہ پر، ناک پر اور کان میں نہیں، آنکھوں پہ چڑھانا۔ اگر پہلی نظر کسی غیر محرم پر پڑ گئی تو فوراً استغفر اللہ، بس سمجھ لو ایمان کا اظہار ہو گیا۔ اگر پھر دوبارہ نظر اٹھائی، انہوں نے کہا ہمیں کیا، ایمان مضبوط ہے، ایمان موجود، لیکن ایمان کا اظہار استغفر اللہ۔ تو کرونے کا ماسک، اب سمجھو کرونا آنکھ سے جا رہا ہے تو ماسک آنکھ پہ چڑھانا۔ گناہ کے اڈے پر گناہ کی دعوت مل چکی اور اختیارات سارے موجود ہیں، تو یہ گناہ والا کرونا، گناہ والے راستہ ایسا کرونا ہے کہ یہاں انسان تو کیا، ہاتھی کا بھی پاؤں پھسل جاتا ہے۔ تو پھر کرونا کا ماسک آنکھ پر نہیں چڑھانا، اپنے پاؤں پر چڑھانا ہے، ثابت قدمی رہنا ہے، اور دل سے اس بات کا اظہار اور اپنے وجود سے اس بات کا اظہار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ محفل و سرور کی محفل میں بیٹھے ہوئے، اور اسی طرح کسی نے گناہ کی طرف بلایا اور کہا یار میں کیڑا کوئی کیتا ہے، میں نے تھوڑی کیا، میں تو بیٹھا تھا۔ یہ بھی اسی گناہ کے اندر برابر ملوث ہوگا،
کہ گناہ تو کر تو نہیں رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، گناہ کرنے والے کو تو اور ہمت طاقت دے رہا تھا کہ ہم موجود ہیں تیری گناہ کی تیری شابش دینے کے لیے۔ تو جو کورونا آیا اسے ماسک کے ذریعے تو ہم نے اندر جانے سے روکا، جو آنکھ اور کان اور دل کے ذریعے اور دماغ کے ذریعے اندر گیا اس کورونا کو کون روکے گا؟ اس کورونا کو روکنے کے لیے ایمان کی باڑ لگانا پڑے گی، اور ایمان کی باڑ لگانے کے لیے اپنے ایمان کا اعمال کے ذریعے سے اظہار کرنا پڑے گا۔ یوں تو سارے بازار کے اندر سارے مسلمان ہیں، اب اسلام کیسے ظاہر ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جب دکان والے نے دکان چھوڑی، بستر والے نے بستر چھوڑا، حکے والے نے حکا چھوڑا، اولاد والے نے اپنے بچوں کی مجلس چھوڑی، پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو چھوڑا، استاد نے اپنے شاگردوں کو چھوڑا، اور لوگ یاروں نے اپنی یاری کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جب وضو کر کے خدا کے گھر میں آ رہا ہے تو اعمال کے ذریعے اس کے ایمان کا اظہار ہو رہا ہے، ورنہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا مسلمان ہے جی، اسی سارے مسلمان ہیں جی، ٹھیک ہے مسلمان ہے۔ کسی مجبور کو دیکھ کر اس کی ضرورت کے لیے تڑپ جانا، گو کہ میں پوری نہیں کر سکتا لیکن میں ایسے اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں کہ جیسے یہی اس کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر میرے عزیزوں اعمال صالح کے ذریعے نیکیوں کو خریدنے کا دنیا میں اللہ نے موقع دیا۔ مثال وہی کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کاروبار بازار بھیجا کہ یہ سامان لے کے آنا ہے اور اس کو پیسے دیے، اب سامان صحیح نہیں لایا جیسا لانا چاہیے تھا، جیسے سامان جیسی اشیاء پر باپ مطمئن ہوتا، لیکن بیٹا اس کی ارادوں پر اور اس کی خواہش پر اور اس کے ذہن پر پورا نہیں اترا، لیکن باپ نے کہا چلو کوئی نہیں، لانا آنے سے بہتر لایا تو ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اعمال صالحہ اتنے کامل نہیں ہو سکتے کہ اللہ کی منشا اس کی مرضی کے مطابق ہوں، لیکن قیامت کے دن میرے عزیزوں حجت بن جائے گی، نہ لانے سے بہتر لایا تو ہے۔ اور اگر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، جیسے باپ ڈانٹنا شروع کرتا ہے، ادھر سے بہن، ادھر سے بھائی، ادھر سے امی کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر سے خالہ ہو، اور چلو چھوڑو جی کوئی بات نہیں، بچہ ہے چلو لایا تو ہے، بچہ ہے تو لایا ہے۔ جب اللہ کی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہوگی تو حضور رو کے دکھا دیں گے، کہیں گے اللہ امتی ہے، نہ لانے سے بہتر لایا تو ہے، چل کھوٹے ہی لے کے آیا، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ فرمایا سفارش حضور کی ہوگی، ٹوٹے پھوٹے اعمال جب جائیں گے اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پیسے زیادہ خرچ کر کے آیا، 100 کی چیز 200 میں لے کے آیا، سہولتیں زیادہ دی تھی، مسجد تجھے قالین والی، مسجد تجھے ہیٹر والی، مسجد تجھے گیزر والی، مسجد تجھے اے سی والی دی تھی، ہر طریقے سے تیری وضو، تیرے استنجے، تیری نماز کا خیال کیا گیا، لیکن ٹھیک ہے ایک سجدے میں میرا دھیان، دوسرے سجدے میں امی کا دھیان، چوتھے میں لایا تو ہے، کھوٹے لے کے آیا۔ حضور سفارش کرے اللہ بس کر دے کوئی بات، اللہ کر دے کوئی بات۔ رزق دیا تھا، ہر طریقے کے لوازمات اس میں رکھے تھے، چٹنی، روٹی، سالن، ہر چیز دی تھی، اتنا ہی تو کہا تھا کہ سارا کھا جا، دونوں ہاتھوں سے کھا جا، منہ بھر بھر کے کھا جا، لیکن کھانے کے بعد اتنا کہہ دینا الحمدللہ، کھانے کے بعد اتنا کہہ دینا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا میرے بندے 2 وعدے کروں گا، ایک وعدہ کہ دسترخوان پہ جو نعمتیں اور تو نے کھانے سے پہلے میرا نام لیا اور کھانے کے بعد میرا نام لیا، پھر میں بھی رب ہوں، میں چٹنی سے لے کر مرغی تک اور مرغی سے لے کر بریانی قورمے تک، مجھے میری کبریائی کی قسم، میں قیامت کے دن جس کھانے پر بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ دی، قیامت کے دن میں اس دسترخوان کا تیرے سے حساب نہیں لوں گا۔ میرے
رات کو بستر پر آیا اور سونے لگا اور بسم اللہ اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کے سو گیا. ساری رات سوتا رہے، میں تیری نیند کا حساب ہی نہیں لوں گا. میرا بندہ کپڑے پہننے لگے، دایاں بازو پہلی آستین میں سنت طریقہ، قمیض لی دایاں بازو پہنا، پھر اپنے گلے میں پہنا، پھر بایاں بازو، جب اتارا بایاں بازو، پھر اپنا گلا، پھر سر سے. شلوار کا بھی یہ طریقہ. میرے بندے بسم اللہ پڑھ لی یا الحمدللہ کہہ دیا یا نیا کپڑا پہننے کی دعا کر لی، پہن کے سو جا بازار میں. پھر جب تو نے میرے نام سے ابتدا کی، میں اس جوڑے کا تیرے سے قیامت کے دن حساب نہیں لوں گا. جمعۃ المبارک کے دن جو جوڑا پہنے گا، رمضان المبارک میں جو کپڑے پہنے گا، میں اس کی برکت سے، یہ ایڈوانس ہے، بونس ہے، جیسے محکمے کے اندر تنخواہ بونس میں ملتی ہے، یہ نیکیوں پر اللہ جو جزا دے رہا اس کے ساتھ ایک بونس مل رہا ہے. جس جوتے کو پہنتے ہوئے میرا نام لے لیا، اس جوتے کے چمڑے کو منع کروں گا کہ تیرے پاؤں کے ناخن سے لے کر ایڑی تک تکلیف نہیں پہنچائے گا. حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانتے ہوئے مکان بنا، دکان بنا، بلڈنگ بنا، کاروبار کر، سیر و تفریح کے لیے جا، لیکن حلال اور حرام کا خیال کرنا، میری ناراضگی اور میری رضا کا خیال کرنا، اور پھر اسی پہرے میں زندگی گزارنا. قیامت کے دن دنیا کے تُونے دولہے تو بنے دیکھے ہیں، جب قیامت کے دن میں تجھے جنت کا دولہا بناؤں گا، ساری دنیا تجھے دیکھ کر اش اش کرنے لگ جائے گی. میرے محترم، یہ زندگی اتنی سی ہے. آج بھی صبح کسی کا اعلان ہوا، آج بھی ہمارے محتمم صاحب کسی کی ماں کا جنازہ پڑھ کے آئے، کل بھی کہیں گئے ہوں گے، پرسوں آپ نے پڑھے ہوں گے. ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی تکلیف دہ پیغام پہنچتا ہے کہ بلاوا آ گیا، سارے جاتے ہو اور جا کر مرنے والے کی بے بسی دیکھتے ہو، اور پھر بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں آج جو لیٹا ہے کل اس کی جگہ مجھے لیٹنا پڑے گا. اور یہ موت، اللہ اکبر، خدائے پاک کی قسم، اگر آدم کو نہ آتی تو جناب محمد دنیا میں نہ آتے. اسماعیل کو چھری کے نیچے بچایا، لیکن موت کا امر اسماعیل پر بھی آیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بچانے والا، موت کا امر ابراہیم پر بھی آیا. باب یعقوب علیہ السلام کو بیماری سے بچانے والا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا، زکریا علیہ السلام کو بچانے والا. میرے عزیزوں، لیکن موت کا وقت، موت کا امر سب کے اوپر آیا. کائنات کا نبی ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی صفات میں، جن کی تعریف، جن کے اوصاف میں پروردگار عالم نے پورے قرآن کریم کی سطروں کو بھر دیا. لیکن پاک پیغمبر کو بھی یہ بتلا دیا، میرا نبی تو 63 سال تو کیا 63 سال کی زندگی بھی مانگ لے، تب بھی موت والا امر تیرے کے اوپر بھی آئے گا. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزوں، فتح مکہ کا موقع ہے جب پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر پروردگار عالم سے فتح مکہ کا اعلان کر دیا. مسلمان جوک در جوک ایمان میں داخل ہونے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے. میرے عزیزوں، اس سے پہلے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے مکے والوں کو، سارے عرب والوں کو میں اعلان کر دیا کہ پروردگار عالم کی طرف سے حکم آ گیا، حج کے لیے حکم آ گیا. سارے صحابہ حج کی تیاری کے لیے. میرے عزیزوں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور آپ نے حج کے خطبے میں بار بار ارشاد فرمایا، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر، ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر، میدان عرفات اور مینا میں آپ نے خطبہ دیتے ارشاد فرمایا، او لوگو میرے سے حج کے ارکان سیکھ لو، حج کے مسائل سیکھ لو. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کہتے ہیں، اپنے
نے بار بار اسرار کی وجہ پوچھی، اللہ کے نبی بار بار کیوں فرما رہے ہیں کہ حج کے مسائل سیکھ لو؟ امام الانبیاء نے انگلی کا اشارہ اپنی طرف کر دیا، فرمایا کیا پتا آئندہ سال تم آؤ تمہارا کملی والا یہاں آنے نہ پائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر دھاڑے مار کے رونے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صدیق کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں رحمت والے نبی نے خدا کے پاس جانے کا اشارہ دے دیا ہے۔ ادھر قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دین کی بنیاد ہم نے آدم علیہ السلام سے رکھوائی تھی، جس کی بنیاد میں اس کی تعمیر میں اس مکان کی اینٹ حضرت نوح علیہ السلام نے رکھی، ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، اسماعیل علیہ السلام نے رکھی، حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام نے رکھی، یوسف علیہ السلام نے رکھی، ہم نے آج اس اینٹ کے اندر اس عمارت میں اس دیوار میں آخری اینٹ رکھ کر ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس عمارت کو آج مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، عربی ہو اجمی ہو جوان ہو، گورا ہو کالا ہو پٹھان ہو، ہم نے دین اسلام کو ہر ایک کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ بس اگر کوئی میری رحمت والی چادر میں آنا چاہتا ہے، اگر میں رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، میرا محبوب تیرے حوضے کوثر پر کوئی آ کر جام کوثر سر بلند کر کے پینا چاہتا ہے تو اس دین کو اپنانا پڑے گا۔ الہ العالمین یہ دین کیا ہے؟ فرمایا میں نے دین کی ایک کتاب اتار دی، جس کتاب کو میں نے تیرے قلب اطہر پر اتارا، ساری امت میں اعلان کر دے، ساری کائنات کے انسانوں میں اعلان کر دے، جب تک یہ کتاب تمہاری زندگی میں رہی، تمہارے اعمال میں تمہاری نیکیوں کے ساتھ یہ سہارا بن کے رہی، جب تک تمہارے کردار میں رہے گی، تمہارے کاروبار میں رہے گی، تمہارے معاملات میں رہے گی، تمہاری غمی خوشی کے اندر رہے گی، تو دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہیں مار سکتی ہے، نہ تمہارے سر کو جھکا سکتی ہے۔ جب اس کتاب کو اٹھا کے تم الماریوں میں بند کر دو گے، ہدایت والے رستے سے بھٹکا دیے جاؤ گے، دھکے کھاؤ گے، پریشان ہوگے، جب تک میری کتاب کو سینے سے نہیں لگاؤ گے میں تمہیں کامیابی والی راستے پر کبھی نہیں ڈالوں گا۔ آج میرے عزیزوں کوئی کامیابی تلاش کرنے کے لیے بیرون ملک جا رہا ہے، کوئی کامیابی تلاش کرنے کے لیے اسلامی ممالک میں جا رہا ہے، کوئی یورپ کنٹری کے اندر جا رہا ہے، کوئی یہاں سے لاہور جا رہا ہے، کوئی کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے اپنے کھیتوں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے میرے عزیزوں کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، کوئی پھیری لگا رہا ہے۔ فرمایا میرا بندہ صبح سے لے کر شام تک میں نے تجھے بازار میں دیکھا، ایک منٹ کے لیے بھی میں نے تجھے اپنے گھر میں نہیں دیکھا۔ اور میرا بندہ کیا میرے نبی نے اعلان نہیں کیا کہ ساری چیزیں ضرورت کے درجے میں، کامیابی تو میرے دین کے اندر ہے، کامیابی تو میری کتاب پر عمل کرنے کے اندر ہے، لیکن آپ نے میں نے یہ سوچ لیا ہاں یہ کامیابی مرنے کے بعد کام آئے گی، امی کا جنازہ اٹھے گا تب اس کتاب کو پڑھوں گا، ابو کا جنازہ اٹھے گا تب اس کتاب کو پڑھوں گا، اگر کسی کو بخشوانے کا مرحلہ آیا تب اس کتاب کو پڑھوں گا۔ قرآن نے بھی اعلان کر دیا آج میرے سے بے وفائی کر، کل تیرے سے بے وفائی کر کے دکھاؤں گا، آج میرے سے یاری لگا، کل قیامت کے دن جب تیرے کوئی کام نہ آئے گا اس وقت میں تیرے سے یاری نبھا کے دکھاؤں گا۔ میرے سے یاری لگا۔ ادھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی، ورأیت الناس، اور آپ نے دیکھ لیا لوگ، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ بس پیغمبر آپ کے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور کالی کملی والے تیرے طائف کی گلیوں میں مارے کھانے کا، اونٹ کی اوجڑی اپنے سر پہ ڈلوانے کا، پیٹ پہ پتھر باندھنے کا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال گزارنے کا،
میرا حبیبہ آج مقصد پورا ہو گیا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. میرا نبی اب اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر, اللہ کا ذکر کرنا شروع کر اور استغفار کی کثرت کر دے. یا اللہ ہم تیرے نبی ہیں, جبرائیل میرے دروازے پر, میکائیل میرے دروازے پر, اسرافیل میرے دروازے پر, اسرائیل میرے دروازے پر. نہ میرے عزیزو, جب طائف کی گلیوں میں پتھر پڑے تھے, ہواؤں والا فرشتہ نبی کے دروازے پر, بارش والا فرشتہ نبی کے دروازے پر, زلزلے والا فرشتہ نبی کے دروازے پر. آقا حکم کر کیا کرنا ہے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا میں اپنا مشن نبوت کو پورا کر رہا ہوں. جب مقصد رسالت پورا ہو گیا, جب مشن نبوت پورا ہو گیا, فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر. اب اللہ کا ذکر کیجئے. کیا میرے عزیزو نبی اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے؟ کیا میرا نبی اللہ کی تسبیح نہیں کرتا تھا؟ کبھی سجدے میں, کبھی قیام میں, کبھی روزے کی حالت میں, کبھی فاقہ مستی میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. سارے انسانوں کو بتلایا جب بڑھاپا آ جائے, بال آپ کے سفید ہو جائے, جب ہاتھ کے اندر لاٹھی آ جائے, جب چلنا پھرنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے, پھر پیسے کے چکر کو چھوڑ دو, پھر اندھیرے والے قبر کی, اندھیرے والے گھر کو, اس کی اہمیت کو تلاش کرنا شروع کر دو. اندھیرے والے گھر کی فکر کرو جہاں تمہیں تمہاری اولاد چھوڑ کے آئے گی, جہاں تمہاری بیوی تمہیں گھر سے رخصت کرے گی. اللہ کی کبریائی کی قسم, جب تک تیری سانس میں سانس رہی بیوی تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گی, اور جس دن تیرا جنازہ اٹھا اگلے دن خدا کی قسم تیری بیوی بھی تجھے یاد کرنا چھوڑ دے گی. کیا کیا جائے؟ اللہ کا امر تھا, ہو گیا, چلا گیا. رشتہ دار آ کے کہیں گے, پھپھی آ کے کہے گی, ماسی آ کے کہے گی, خالہ آ کے کہے گی, ساری برادری قوم آ کے کہے گی اللہ کی مرضی ہے, ہمت کر. اب یہ تجھے ہمتیں دلائیں گے, اب یہ تجھے حوصلہ بڑھائیں گے, لیکن خدا پاک کی قسم ہے اس قبر والے کی طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا جو زندگی کے 50 سال دن رات تمہارے میں کھپا کے گیا. کسی کو دکان یاد آئے گی, کسی کو کالج یاد آئے گا, کسی کو یونیورسٹی یاد آئے گی, کسی کو باورچی خانہ یاد آئے گا, کسی کو میرے عزیزو سلائی کڑھائی یاد آئے گی, لیکن جس کا مکان ہے, جس کا آشیانہ ہے, جو زندگی کی تمہیں سہولتیں دے کے گیا, اسے کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا. 1 سال کے بعد رسمی طور پہ یاد کریں گے, 4 مدرسے کے بچوں کو بلائیں گے, اور ان بچوں کی حالت وہ ہوگی, ان کا من چاہے گا پڑھ لیں گے, من چاہے گا تو اس کے دکھا دیں گے. مرنے والا قبر کے اندر اپنے گھر والوں کی طرف حیرت سے دیکھ کے کہتا ہے اتنے تو ظالم نہیں میں نے سمجھے تھے جتنا بڑا تم ظلم میرے ساتھ کر رہے ہو. دل کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں نے آنکھ بند کر کے نہ دیکھا, تمہاری سہولتوں کے لیے اپنی قبر کو آگ کے انگاروں سے بھر گیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے تمہاری طرف سے مسکراہٹ نہیں چاہیے, مجھے تمہاری طرف سے 2 قرآن کی آیتیں چاہیے. روزانہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے میرے پاس بھیج دیا کرو. کاروبار میں تمہارا کام بن جائے گا, قرآن کی تلاوت میں تمہارے باپ کا قبر کے اندر کام بن جائے گا. لیکن میں نے کیوں کرنا ہے؟ یہ ہے نا مدرسہ کے جامعہ عثمانیہ کی طالب علم, باپ کو بسوانے کا ٹھیکہ ان کے پاس ہے, میرے پاس تھوڑی ہے. قاری تھی صاحب جی اور قرآن پڑھا دو جی, ابے لئی 2 کلو جلیبیاں بھیج, اتنی سستی ہے بخشش. زنا کر کر کے راتیں کالی کر دی, گناہ کر کر کے خدا کی قسم نام اعمال کو کالا کر دیا. 2 کلو جلیبیوں سے بخشش ہوتی ہے؟ میری باتوں کا آپ برا نہ منایا کرو. خدا پاک کی قسم جو روزانہ حالات دیکھتا ہوں میں آپ کے سامنے آ کے عرض کر دیتا ہوں. اگر ایک بریانی کی دیکھ بھی اوپر میرے عزیزوں بخشش ہو جاتی تو اللہ کی قسم صحابہ اکرام پوری دنیا کے اندر دھکے نہ کھاتے. 10,000 جنت البقیع میں پڑے ہیں, 1,14,000 صحابہ پتہ نہیں کون سی دنیا کے اندر گئے ہیں. چیدہ صحابہ کی قبروں کا پتہ ہے, بائی نیم پتہ ہے, نام کے ساتھ پتہ ہے, لیکن نبی کے 1,14,000 صحابہ میں اکثر کا پتہ نہیں ان کی قبریں کہاں جا کے بنی ہیں.
یہ کوئی وقت کے پاگل لوگ تھے، یہ کیا بات، ان کا ذہن خراب تھا، یہ کوئی پیسے کے لیے دوڑے تھے؟ اللہ کی قسم مسجد نبوی کے اندر میرے نبی بیٹھا ہے، 350 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، ایک فقیر مسجد نبوی میں آ گیا، اللہ کا پیغمبر میرے عزیزوں ممبر پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا میرے لیے نہیں، میری فاطمہ کے لیے نہیں، میرے حسن و حسین کے لیے نہیں، اس فقیر کے لیے کوئی مجھے 2 روٹیاں دے دے، جنت میں دسترخوان پہ بٹھا کے روٹی کے نوالے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ 350 صحابہ کے سر جھکے، نبوت نے 3 مرتبہ اعلان کیا، ایک صحابی کونے میں سے کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی آج آپ کا مان برقرار نہیں رکھ سکتے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہ ہمارے میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دل کا فاقہ نہ ہو۔ اتنی سستی جنت سمجھی؟ میرا نبی عصر کی نماز جمعے کی نماز کے بعد میرے نبی کا قبرستان جانے کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی جب قبرستان جایا کرتے تو آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوا کرتا تھا، آپ جوتا اتار کے قبرستان میں جایا کرتے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، اور فرمایا کرتے مسجد نبوی سے جب نکلا کرتے، علماء اکرام نے فرمایا جب آپ نکلا کرتے فرمایا کرتے چلو شہر خاموشہ میں چلو۔ اللہ اکبر، وہ لوگ تھے جن کا دنیا کے اندر توتی بولا کرتا تھا، جن کی آواز، جن کی گرج چمک، جن کے دبدبے سے لوگوں کے پجامے ڈھیلے ہو جایا کرتے تھے، آج ایسے قبروں کے اندر مجبور پڑے ہیں کہ فرشتہ انہیں کروٹ بھی بدلنے نہیں دے رہا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو، میں تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا بھی اور سناتا بھی۔ میرے عزیزوں، دکان والوں کو دکان کی فکر ہے، مکان والوں کو مکان کی فکر ہے، فیکٹری والوں کو فیکٹری کی فکر ہے، کاروبار والوں کو کاروبار کی فکر ہے، بیوی بچے والے کو بیوی بچے والے کی فکر ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، دکان کے لیے مشورہ کر رہے ہو، کاروبار کے لیے مشورہ کر رہے ہو، اور میرے عزیزوں اللہ اکبر، کبھی کسی نے اپنی قبر والی زندگی کامیاب بنانے کے لیے مشورہ کیا؟ کبھی رات کو بیٹھ کے سوچے؟ اللہ اکبر میرے عزیزوں، رات کو ہڑبڑا کے آنکھ کھل گئی، دروازہ دیکھ رہا ہے، تالا دیکھ رہا ہے، جلدی سے موٹر سائیکل، بیوی کہہ رہی ہے کہاں جا رہے ہو؟ ہونے آیا، جلدی دکان سے دیکھ کر میرے عزیزوں بسترے پہ آ کے بیٹھا، چرپائی پہ آ کے بیٹھا، پانی پلا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا میری دکان کا کوئی تالا توڑ رہا ہے، میری دکان چوری ہو گئی، خدا کا شکر ہے بچ گیا، یہ تو خواب تھا۔ کبھی تجھے خواب میں آیا کہ جہنم میں تجھے جوتے پڑنے ہیں؟ کبھی خواب میں تجھے یہ آیا کہ قبر کے انگارے تیری قبر کے اندر موجود ہے، جہنم کی آگ کے انگارے قبر میں موجود ہے؟ کبھی ہڑبڑا کے تیری آنکھ کھلی، کبھی کروٹ بدلتے سوچا، کبھی راتوں کو 2-2 بجے ٹی وی دیکھتے سوچا، کبھی موبائل دیکھتے سوچا، کبھی دنیا کی فحاشی کے اڈوں کو موبائل کے بٹن کے اوپر کھولتے ہوئے سوچا؟ اگر نہیں سوچا، میرے نہیں سوچا، تو آج میں آپ کو بتا دوں اپنے بارے میں اچھی طرح گمان کر لو۔ اگر بندہ چاہے کہ اپنے بارے میں گمان کرے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، اللہ اکبر، اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہو میں ایمان والا یا غیر ایمان والا، تو آسان سی ججمنٹ ہے، آسان سا فیصلہ ہے۔ اذان ہو جائے، اللہ اکبر، نماز پڑھنے کو دل کرے تو سمجھ لے ایمان بھی موجود ہے اور جنت کا گھر بھی موجود ہے۔ اگر اذان ہونے کے بعد خدا کے گھر میں آنے کو دل تو کیا، اپنی دکان پر مصلی بچھانے کو دل نہ کرے، سمجھ لے ایمان بھی کوئی نہیں اور جنت کے اندر تیرا مکان بھی کوئی نہیں ہے۔ گانے کی آواز کان کے اندر پڑ گئی، اگر استغفر اللہ زبان سے نکل گیا تو میرے عزیزوں سمجھو ایمان بھی موجود، جنت کا مکان بھی موجود ہے، جنت کے اندر پلاٹ بھی موجود ہے۔ اگر گانا سننے کے بعد تیرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تو اللہ کی قسم سمجھ لے کہ تیرا ایمان بھی تیرے پاس کوئی نہیں اور جنت کے مکان کا پلاٹ بھی تیرے پاس کوئی نہیں۔ اگر سود کا پیسہ انگلی کو تھوک لگا لگا کر گننے میں تجھے مزہ آنے لگے تو سمجھ لے جنت میں داخلہ بند ہو چکا۔ اگر میرے عزیزو اللہ اکبر کہ بھوکا مر جاؤں گا، بچوں کو رلا دوں گا، بچے بھوکے مر جائیں گے لیکن خدا کی نافرمانی کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا، تو سمجھ لے تیرا ایمان بھی موجود ہے اور جنت کے اندر پلاٹ بھی تیرا موجود ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ میرا نبی بس اب تیاری کیجئے، آپ کے جانے کا وقت آ گیا۔ صحابہ اکرام پاس بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق عمر پاس بیٹھے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے؟ صدیق
اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، اللہ نے ساری کائنات میں ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے وہ دنیا میں رہ لے چاہے اپنے رب کے پاس چلا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس بندے نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا اس نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صدیق کی اکھیاں چھما چھم برسنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عمر کہنے لگا ابو بکر تکڑا، اللہ اکبر، تو غار میں جاتے ہوئے کبھی نہ رویا، تو کندھے پر اٹھاتے ہوئے کبھی نہ رویا، کپڑے تل کے اتارتے ہوئے کبھی نہ رویا، سارے مال کی گٹھڑی نبی کے قدموں میں لاتے کبھی نہ رویا۔ آج تیرے پر ایسے رونے کا کیا وقت آ گیا؟ کون سی مصیبت آ گئی؟ حضرت عمر کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگا عمر تجھے پتہ ہی نہیں لگا انہیں باتوں باتوں میں انہوں نے کیا کہہ دیا ہے۔ ہم تو جیے بھی ان کے لیے، ہم تو مرے بھی ان کے لیے، ہم تو سہارا لے رہے ان کے لیے، ہم ہنس بھی ان کے لیے، ہم رو بھی ان کے لیے، ہم دیکھتے بھی ان کے لیے، ہم جاگتے بھی ان کے لیے، ہم سوتے بھی ان کے لیے۔ عمر کہنے لگے ابو بکر مجھے پہیلیاں نہ بجھا، بتا کیا ہوا؟ کہ اللہ کی قسم جس بندے نے جانے کا فیصلہ کر لیا وہ بندہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اگلی سوچ ابو بکر جب یہ چلے جائیں گے عمر بتا ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ یہ جانے کا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں صدیق نے جب حضور کی جدائی کا اعلان کیا خدا کی قسم 80-90 میں دھاڑے مچ گئی۔ نبی کا بلال ٹکرے مار کے دیواروں میں رونے لگا۔ صحابہ کہتے بلال نے دیوار میں ٹکر ماری اور رو کے کہنے لگے کاش مجھے میری ماں جلتی نہ، کاش میں دنیا کے اندر آتا نہ، مجھے یہ دل دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کے بغیر بلال کیسے مسجد نبوی کے اندر آئے گا۔ ادھر میرا نبی میرے عزیز ہو اللہ اکبر، بعض جگہ 29 سفر کو، بعض جگہ 13 سفر کو آیا۔ جب حضور علیہ السلام ایک جنازہ پڑھا کے تشریف لائے آپ کے سر میں اتنا درد ہوا آپ نے اپنی نبوت والی چادر کو اپنے سر کے اوپر باندھ لیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، آپ نے فرمایا عائشہ ما یبکی، اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں؟ کہ اللہ کے نبی میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ جو درد تجھے ہو رہا ہے وہ درد میں محمد کو بھی ہو رہا ہے۔ اما کہتی ہیں سر کی نماز کے بعد بستر پہ ایسا لیٹے اللہ اکبر، پھر جنازہ ہی اٹھا، پھر پیغمبر پاک نہ اٹھ سکے۔ 13-14 دن کالی کملی والا بیمار ہوا، اتنا بخار ہوا۔ اما کہتی ہیں میں پاس بیٹھی، میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور فرما رہے تھے اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ حضور نے پھونک ماری اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ اما کہنے لگی میں نے سونے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میں نے کہا کملی والے یہ نوکری مجھے کرنے دے۔ میں نے کہا ذیب الباس رب اللہ واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اما کہتی میں نے بھی یوں کر کے پھونک ماری اور حضور کے چہرے اور حضور کے وجود پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ جب میں نے حضور کے سینے پر ہاتھ پھیرا رحمت والے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا عائشہ اب دعاؤں کا وقت ختم ہو گیا ہے، عائشہ پڑھائی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اما کہتی میری چیخ نکلی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا عائشہ تجھے کیا پتا، دیکھ جبرائیل دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ ادھر خبر پہنچا دی گئی فاطمہ آجا ابا سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اما جان اپنی پیمد والی چادر، وہ 17 پیمد والی چادر، 16 پیمد کپڑے کے، ماں کو جو نکاح کے وقت چادر ملی ماں نے جنازے کے وقت وہ چادر اپنے پاس رکھ کے دکھائی اور کہا یہ میرے ابا جان نے مجھے رخصتی کے وقت تحفہ دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی، حضرت عائشہ کہنے لگی ابا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا ابو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں دروازہ بجا اور دروازہ ایسے بج رہا تھا جیسے کوئی گاؤں والا دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجا رہا ہے۔ اما فاطمہ تو زہرا دروازے پر گئی اور جا کے کہنے لگی تجھے پتا نہیں میرا ابا بیمار ہے، تجھے پتا نہیں میرے باپ پر آج بڑی تکلیف ہے، میرا باپ آج بڑا بےتاب ہے، چل پھر کبھی اور آنا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ فاطمہ ادھر آ جا۔ اللہ اکبر۔ جب تو دروازے پر دیکھنے گئی کہ باہر کوئی بدو کوئی گاؤں والا دروازہ بجا رہا ہے، جبرائیل میرے پیروں کے پاس آ کے کھڑا
کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کملی والے فاطمہ کو روکو، یہ کوئی بدو نہیں ہے، اسرائیل علیہ السلام باہر کھڑا ہوا ہے، اللہ نے اسے حکم دیا تھا، اللہ نے اسے ڈر دیا تھا کہ خبردار ابراہیم اسماعیل کے دروازے پہ جانا، جب تک اجازت نہ ملے میں محبت کے دروازے کو بھی تجھے بجانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ باہر کھڑا جبرائیل، اسرائیل کھڑا، ایک کونے میں سے رونے کی آواز آئی، نہ حسن نظر آئے، نہ حسین نظر آئے، نہ ابوبکر، نہ علی، نہ عثمان نظر آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون رو رہا ہے؟ اما فاطمہ بھی دیکھ رہی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ بھی دیکھ رہی ہے، مائی حفصہ بھی دروازے پر آ گئی، مائی ام سلمہ بھی دروازے پر آ گئی۔ آپ نے فرمایا کون رو رہا ہے؟ جبرائیل پھر کونے میں کھڑے تھے، پھر پاؤں کی طرف آئے، یا رسول اللہ جب سے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اس وقت سے ایک فرشتے نے التجا کی تھی، یا اللہ مجھے بھی جا کے آمنا سامنا اپنے نبی کا دیدار کرنے دے، اپنے نبی کا دیدار کرنے دے۔ کملی والے جب میں زمین پر آیا یہ فرشتے کو اجازت ملی ہے آپ کا دیدار کرنے آیا، ٹھیک ہے دیدار میں نے کرایا، دیدار اس نے کر لیا، اے جبرائیل بتا یہ رو کون رو رہا ہے؟ کہ کملی والے اس لیے رو رہا ہے اسے دیدار کرنے کا موقع ہی بہت کم ملا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اللہ اکبر، اسرائیل کہاں ہیں؟ کہ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ فاطمہ اللہ اکبر، اب آخری لمحات باقی رہ گئے، تیرے باپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر، اسرائیل علیہ السلام سامنے آ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، ادھر جبرائیل، ادھر وہ زمین پر آنے والا فرشتہ، ادھر اسرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے بھیجا، آرڈر دے کے بھیجا، خبردار اس کی منجی کے پائے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا جب تک وہ اجازت نہ دے، اور اس سے کہنا آپ کی مرضی، رہنا چاہتے ہو تو رہو، آنا چاہتے ہو تو آؤ۔ فرمایا جبرائیل آج تیرا محمد بہت تھک گیا ہے، جبرائیل میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں میری امت نے مجھے پتھر نہ مارے ہو، جبرائیل آج میں بڑا پریشان ہو گیا۔ اما کہنے لگی کیا کہہ رہے؟ کہ فاطمہ اللہ اکبر، یہ پوچھ رہے رہنا ہے کہ جانا ہے؟ بس اللہم بالرفیق الاعلی، اب مجھے اللہ کے حوالے کر دو۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی واہ قریبا، واہ قریبا، ہائے میرے باپ پہ مصیبت، ہائے میرے باپ پہ مصیبت۔ آپ رحمت والے نبی نے اپنا ہاتھ چھڑایا، سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگا لیا، فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی پتھر نہیں مارے گا، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی مزمم نہیں کہے گا، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی کاہن ساحر نہیں کہے گا، آج کے بعد تیرے باپ کے راستے میں کوئی کانٹے نہیں بچھائے گا، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی اوجڑیاں نہیں پھینکے گا، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی ستائے گا نہیں، آج کے بعد تیرے باپ کے جسم سے لہو نہیں نکلے گا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رونے لگی، کہنے لگی ابا جا، ابا بتا، ماں تو پہلے چلی گئی، اب ابا تو جا رہا ہے، بتا فاطمہ کس کا چہرہ دیکھ کے جیے گی؟ آپ نے سیدہ عائشہ کی طرف اشارہ کر دیا، آپ نے فرمایا عائشہ یہ یتیم ہے، محمد اسے تیرے حوالے کر کے جا رہا ہے، تیرے حوالے کر کے جا رہا ہے عائشہ۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھی، فرمایا گھرانہ تو میں نے حوالے کر دیا، بتا امت کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ جبرائیل اللہ اکبر، اس نے کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا، ابھی امت کا معاملہ تو درمیان میں پڑا ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے جی میں بھی آیا، پھر آسمان کی طرف پرواز ہوئی، یا اللہ ادھر بیٹی ادھر بیوی ہے، حسن و حسین پاس پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ پھر بھی کہہ رہے بتا میری امت کا کیا بنے گا، تیرا میرا کیا بنے گا؟ جسے دکان پہ بیٹھ کے کبھی نبی یاد نہ آیا، جسے مکان میں بستر پہ لیٹ کے نبی یاد نہ آیا، چہرے کے پھول ماتھے پہ باندھ کے کبھی یاد نہ آیا، بیٹی کو لال جوڑا پہناتے کبھی یاد آیا؟ میرے عزیزو اللہ کی قسم وہ جاتے ہوئے یاد کر رہے ہیں، بتاؤ صبح سے لے کر 2 بج رہے ہمیں آج سارے دن میں نبی یاد آیا؟
میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثریت کی زبان آج درود شریف پڑھنے سے کیا انہوں نے نہیں فرمایا تھا اوے لوگوں جمعے کے دل کاروبار چھوڑ چھاڑ دیا کرو، کثرت سے میں محمد پہ درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جمعے کے دل درود شریف کی کثرت کیا کرو، میں محمد کے روزے سے سلام آتا ہے، درود میرے پاس پہنچتا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، ہم نے کہا چلو جمعے کی چھٹی ہے 12 بجے تک دکان کھولو، اور 12 بجے تک آمنا کا لال انتظار کرتا رہا، 1 بجے تک آمنا کا لال انتظار کرتا رہا۔ آج حضور کے التزام کو ختم کر دو اور اپنی زبان سے کم 3 مرتبہ درود پڑھ دو، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو آقا ہم سر ملنا ہے، جو آپ نے آج ڈیوٹی لگائی تھی اب اس ڈیوٹی پہ حاضر ہو نہ سکے، میرے عزیزوں ابھی سارا دل باقی پڑا ہے، اللہ اکبر، غروب سے پہلے 100 مرتبہ تو درود شریف پڑھ لینا، اللہ کی قسم نہ زبان ہلے گی نہ کوئی خرچہ ہوگا، لیکن یہ اگر تیرا درود فرشتہ حضور کے روزے کے اندر لے گیا، اللہ کی قسم سورج بعد میں غروب ہوگا، سلام کا پروانہ ڈاک پہلے تیرے دروازے پر آ جائے گی۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فکر نہ کیجئے، آپ نے فرمایا فکر نہ کیجئے، کیا پتا کچھ کو بخش دے کچھ کو پکڑ لے، پہلے پوچھ کے ساری امت کے بارے میں کیا بنے گا۔ جبرائیل علیہ السلام پھر چلے گئے اور جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پیارا نبی اللہ تیرے سے کہہ رہے بتا امت کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا لگتا ہے میرا نبی جمع تقسیم میں راضی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اب تو کہہ دے بیٹی بیوی پاس بیٹھی اب تو رونا بند کر دے، اب تو مسکرا مسکرا کے میرے پاس آ جا۔ یا اللہ جب تک امت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، جبرائیل آئے حضور علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو گئے، نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، غم خوشی میں بدل گیا۔ اللہ اکبر، چہرے کی مرجھاہٹ مسکراہٹ میں بدل گئی۔ آپ فاطمہ کہنے لگی ابا اس عالم میں رو رہے تھے ابھی چہرے پہ مسکراہٹ کیسی؟ کہیں جبرائیل کھڑا ہے اور کہہ رہے قیامت کے دن اللہ اکبر کملی والا جیسا تو چاہے گا اللہ امت کے بارے میں ویسا ہی فیصلہ فرما دے گا۔ اور پھر دوسری خوشخبری جبرائیل مجھے دے رہے قیامت کے دن اللہ کہہ رہے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جانا، ادھر تو ہاں کرتا جانا، ادھر تیری امت کے بارے میں خدا ہاں کرتا جائے گا۔ اولاد سے زیادہ فکر امت کی، بیوی بچوں سے زیادہ فکر امت کی، اس امت کو بھی فکر ہے اپنی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا دھڑام سے باپ کے سینے پہ سر رکھا کہ ابا اماں تو پہلے کوئی نہیں اور آپ بھی چھوڑ کے جا رہے ہو، ابا جان فاطمہ تیرے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ اللہ اکبر ادھر کان کر۔ سیدہ فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، اللہ اکبر، پہلے کان میں کچھ کہا سیدہ رونے لگ گئی، دوسرے کان میں کہا سیدہ مسکرانے لگ گئی۔ وفات شریفہ کے بعد، تدفین کے بعد، روزہ انور میں دفنانے کے بعد ام المومنین عائشہ کہنے لگی بیٹی راز راز ہوا کرتا ہے، ماؤں سے بیٹیوں کے کون سے راز چھپتے ہیں، بتا تو سی ابا نے جاتے ہوئے کان میں کیا کہا تھا جسے سن کے تو رونے لگ گئی؟ کہ میرے ابا نے کہا تھا فاطمہ صبر کرنا تیرا ابا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں رونے لگ گئی۔ کہ دوسرے کان میں ہوا محمد، کتنا بچیوں کا احساس کیا، دنیا سے جا رہے لیکن پھر بھی بچے کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی تیرے دروازے پہ رو کے آئے اور آ کے اپنے گھر کے دکھ سنائے، کہتا میں کوئی ٹھیکہ تھوڑی چکیا ہے، تیرا جہیز میں تینوں دے دیتا، میں نے تیرا جہیز دے دیا، میں نے تجھے جائیداد میں حصہ دے دیا، ہن میرے کول کی لینا یہ؟ نا 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 نا، خدا پاک کی قسم ہے بیٹی جب دروازے پہ روتی ہے بیٹی کو ہنسا کے بھیجا کر۔ اللہ اکبر، تیرے گھر میں جب رحمت مسکراتی ہے تو روزہ انور میں آمنہ کا لال مسکرانے لگ جاتا ہے۔ بندہ ڈیوٹی پہ آئے کام نہ کرے، چلو پھر بھی میرے عزیزوں جھڑک جھڑکا کے تنخواہ مل جاتی ہے۔ ہم کام پہلے نہیں کرتے، ہم تو ڈیوٹی پر بھی ہم نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ ہماری ڈیوٹی 5 وقت خدا کے گھر میں آنے کی، بتاؤ کون ڈیوٹی پر آ رہا ہے؟ تنخواہ پوری مانگ رہے ہیں لیکن ڈیوٹی پہ آتے کوئی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا آنکھیں بند ہو رہی ہیں،
اللہ اکبر. صدیقہ کائنات کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے, ہاتھ کے اندر مسواک پکڑی ہوئی تھی. کتنی اہمیت ہے مسواک کی, ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوئی. حضور کبھی عائشہ کے چہرے کو, کبھی عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاتھ کو. اللہ اکبر. بہت کم بیویاں ہوتی ہیں جو اپنے مرد کی ہر ادا کو پہچانتی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئی اور کہنے لگی مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور پھر مسواک کو میرے عزیزوں دو پتھروں کے درمیان رکھ کے نہیں کوٹا, دیوار پہ مار کے اس لکڑی کو نرم نہیں کیا, بلکہ میرے عزیزوں مسواک لی اور حضور علیہ السلام کے سامنے یوں کر کے اپنے دانتوں میں چبانا شروع کر دیا. جب مسواک کے دانتے بالکل نرم کر دیے, مسواک بالکل نرم ہو گئی, اما نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور مسواک کے آگے والے حصے کو پکڑ کے پانی ڈالنا چاہا. حضور نے آنکھیں کھولی, فرمایا عائشہ نا اسے تو نے دھونا کوئی نہیں, عائشہ نا دھونا کوئی نہیں. آج تیرا جھوٹا منہ میں لے کے جاؤں گا, دنیا والوں کو بتلاؤں گا عورت کو جوتیے نہیں مارا کرتے, عورت کا جھوٹا بھی کبھی کھا لیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. عائشہ بیوی اتنی عزیز ہوا کرتی ہے, حوض کوثر کا وارث جنت میں جا رہا ہے تو تیرا جھوٹا مسواک منہ میں لے کے جا رہا ہے. کوئی مسواک کرنے کی سنت کو زندہ کر رہا ہے. دو سنتیں آج نایاب تحفہ دے کے جاؤں گا, قبول کر لینا. اگر عمل کرو تو دو نئی سنتیں بتاؤ, کریں گے عمل انشاءاللہ تعالی پکا. دیکھ لو, خدا کے گھر میں وعدہ توڑنا کوئی نہیں. مسواک کرنا سنت, لباس پہننا سنت, کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت, ساری سنتیں پتہ ہیں. دو سنتیں میرے نبی نے ساری زندگی میں کبھی بچے کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا, ساری زندگی میرے نبی نے کسی بچے کو نہیں مارا, یہ بھی سنت ہے. خدا پاک کی قسم, آج استاد کہتا ہے شاگرد کو ماریں گے نہیں تو کیسے پڑھے گا, باپ کہتا ہے ڈنڈے نہیں ماروں گا تربیت کیسے ہوگی, اور تو دو بچوں کی تربیت بغیر مار کے نہیں کر سکتا. پیغمبر 1,24,000 اور سمیت ساری امت کی تربیت بغیر مار کے کر کے جا رہا ہے. میرے نبی نے ساری زندگی حسن کو نہیں مارا, ساری زندگی حسین کو نہیں مارا. حضرت انس کی امی آپ کو 10 سال کی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. کسی نے پوچھا انس بتا حضور نے کبھی جھڑکا کبھی مارا؟ کہ رب کعبہ کی قسم غلطی میرے سے ہوا کرتی تھی, محمد مسکرا کے دکھا دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. پہلی سنت یہ ہے کہ نبی نے کسی بچے کو اپنے پرائے کبھی بھی کسی بچے کو نہیں مارا, بغیر مار کے تربیت, یہ حضور کی سنت ہے. دوسری تربیت خدا کی قسم سنت میں راحت ہے, سنت میں برکت ہے, سنت میں خیر ہے. اور پھر رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی اپنی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے, کبھی آپ نے اپنی عورت کو نہیں مارا. بتا دیا. اللہ اکبر. یہ کانچ کی شیشیاں ہوا کرتی ہیں, صحابہ سے آپ نے سواریاں منگوائی, ازواج مطہرات کو آپ نے سواریوں پر بٹھایا, آپ نے فرمایا انہیں آرام سے ان کے گھر چھوڑ کے آؤ. ایک صحابی نے نیزے کی نوک سواری کو تیز مارنے کے لیے چلائی. اللہ اکبر. چلانے کے لیے ماری, جب وہ چلنے لگی تو اونٹنی ڈاما ڈول ہو لگی. حضور نے فرمایا آہستہ, تجھے پتہ نہیں اس پہ کانچ کی شیشیاں بیٹھی ہوئی ہے. جس طرح شیشہ نازک ہوا کرتا ہے عورت کا مزاج بھی نازک ہوا کرتا ہے. مارے گا طلاق پر نوبت آ جائے گی, اگر پیار کرے گا تو تیرے جوتے میں یہ تجھے پانی پی کے دکھا دے گی. اللہ کے واسطے اور لوگوں ہمیشہ گھر جھگڑے سے نہیں بنا کرتے, گھر ہمیشہ پیار سے بنا کرتے ہیں. کملی والا بتلا کے چلا گیا, اوے لوگوں میں گھر کردار اور پیار سے بنا کے گیا, گھر میں لاٹھی اور مار سے نہیں بنا کے گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو آخری وقت ہے, سرور دو عالم علیہ السلام کا مسواک چبائی جا رہی ہے. ادھر سیدہ عائشہ کی گود میں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے سر رکھا ہوا. ادھر میرے عزیزو بیماری بڑھتی جا رہی ہے, بیماری بڑھتی جا رہی ہے, آنکھیں مبارک آپ کی بند ہونے لگی. اللہ اکبر. ایک روایت میں یوں آیا, آپ نے فرمایا میرے پہ 7 کنووں کا پانی لایا جائے اور مشکیزے میں بھر کے میرے پہ ڈالا جائے. 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا, بخار اور تیز ہو گیا. رحمت والے نبی نے جو کمبل جو چادر لے رکھی تھی اس چادر کے اندر سے بھی ہیٹ کی بھاپیں آنے لگی, گرمائی کی ہیٹ آنے لگی. اللہ کے پیغمبر کے پاس پیالہ پڑا ہوا تھا, آپ بار بار پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے اپنے ماتھے پر ملتے. اللہ اکبر. سیدہ فرماتی جب آپ چہرے پر لگاتے پیالے میں ڈالتے تو بخار کی حرارت کی وجہ سے پیالے کا پانی بھی گرم ہو رہا تھا.
واہ قریبا، ہائے میرے باپ پر پریشانی، ہائے میرے باپ پہ پریشانی۔ پھر مصلی ابو بکر کے حوالے کیا، پھر مسجد نبوی میں آخری دیدار صحابہ کو کرایا، پھر صحابہ کے درمیان بیٹھ کے فرمایا کہ بس اب جا رہا ہوں، تمہیں اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ سارے حالات، پھر روزہ انور میں جنازہ کس نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا، روزہ انور میں لے جانے تک کے حالات انشاءاللہ 2 جمعوں کے بعد عرض کروں گا۔ 3 تاریخ کو انشاءاللہ کراچی اور 4 کو روانگی ہے، شاید 3 کی رات کو ہی ہو جائے۔ دعا فرمانا، پردیس جا رہا ہوں اور اسی دعوت و تبلیغ کی محنت کو لے کے جا رہا ہوں۔ 4 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری بتا رہے کہ 3 کی رات کو یا 4 کی رات کو ہماری روانگی ہے دمشق کی، پھر اس سے آگے 2-3 ملکوں کی اور ہے۔ آپ دعا فرمانا، جس مقصد کے لیے اللہ لے جا رہے ہیں اس وہ مقصد صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ باقی روزی رزق تو یہ تو انسان کے ساتھ آنے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کریم سے دعا کر کے جا رہا ہوں، اگر موت ہے تو اپنے راستے کی دے دینا، ورنہ دوبارہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مجھے دوبارہ مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ انشاءاللہ تعالی 16-17 کو واپسی ہوگی۔ آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ اسی طرح مسجد کی بہاروں کو برقرار رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے نا میرے بھائی۔ اللہ آپ کے عمل برکت عطا فرمائے۔ اللہ جہاں جن دیسوں میں جا رہا ہوں، اللہ وہاں کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، وہاں کی خیر و خوبیاں ہمیں نصیب فرمائے، اور پاکستانی بھائیوں کا دعوت بھرا اور محبت بھرا پیغام لے کے جا رہا ہوں، اور ہر جگہ جا کے انشاءاللہ پیغام سناؤں گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔